السلام علیکم، حذیفہ شہسوار آپ سے مخاطب ہوں اور اس وقت میرے ساتھ ہرمیت سنگھ موجود ہیں۔ ہرمیت سنگھ، سب سے پہلے بات کریں گے، اسرائیل ایران کے بارڈر تک پہنچ گیا ہے اور یہ جو سارے معاملات ہو رہے ہیں اس کے پاکستان کے اوپر بھی اثرات آئیں گے، پاکستان کو بھی کوئی خطرات لاحق ہیں؟ دیکھیں اس وقت اگر سچویشن جو ہے نا، میں آپ کو پہلے بھی آپ کو یاد ہوگا میں نے ایک ویلاگ میں ذکر کیا تھا کہ ایک ایمرجنسی کی صورت میں جنگ کے دوران ایک ایمرجنسی کی صورت بڑا اسپیشل قسم کا جہاز جو ہے وہ اسرائیل کی طرف گیا ہے، یعنی اسرائیل سے آیا اور پھر واپس گیا ہے۔ یہ وہی میرا ویلاگ تھا، اور اس کے بعد کل اچانک آپ نے دیکھا کہ سنسنی بڑی پھیلی کہ نتن یاہو کے آفس سے، اور ہم اس کو یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ دبئی وغیرہ عرب امارات جو ہے وہ اس کو ڈینائی کر رہے ہیں، انہوں نے نہیں کیا ابھی تک، وہی وہ ماننے کو تیار ہے۔ ایران اس سے پہلے بار بار یہ بات کر رہا تھا، اور آپ کو پتا ہے کہ اسرائیل پر سب سے زیادہ میزائل، یعنی ایران نے اسرائیل کے بعد اگر کسی پر زیادہ میزائل برسائے تو وہ یو اے ای تھا۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ یو اے تو فرنٹ مین تھا۔ اب کل جو رائٹر کی خبر آئی ہے، دیکھو جی سی سی کنٹری جو بھی تھی نا، انہوں نے کوشش کی ایران کو مارنے کی۔ اب کل جو رائٹر کی خبر آئی اس میں سعودی عرب کا بھی ذکر ہے کہ انہوں نے باقاعدہ ایران پر وار کیا ہے، میزائل پھینک کے۔ ایران کے حوالے سے خاص کر یو اے کا جو موقف تھا اس میں اگر آپ دیکھیں اس میں سختی تھی، نرمی نہیں تھی، مسلسل سختی تھی، اور ایران بار بار یہ ذکر کر رہا تھا کہ اسرائیل اندر بیٹھا ہوا ہے، یو اے کی سرزمین یوز کر رہا ہے، لیکن دنیا ماننے کو تیار نہیں تھی۔ اچھا، پاکستان بھی کہیں نہ کہیں آپ کو پتا ہے کہ ایک وقت ایسا آیا کہ جب ان کو لگا کہ سعودی عرب بھی اس پلٹی میں جانے والا ہے، اسرائیل اور اس کی گود میں بیٹھنے کو تیار ہے، تو پھر پاکستان میں بھی صحافیوں نے جلدی سے نا انقلاب برپا ہو گیا، ایران کے خلاف انہوں نے محاذ سنبھال دیا۔ تو ہم بھی ایسا نہیں کہہ سکتے کہ ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم وہاں کھڑے ہوں گے جہاں پہ ایک بڑا بھائی کھڑا ہوگا۔ لیکن بہرحال اب جو میں بات کر رہا ہوں نا کہ دیکھو ایران میرے خیال میں زیادہ سے زیادہ 30 کلومیٹر کا فاصلہ بنتا ہے، زیادہ سے زیادہ اتنا ہی ہے۔ پھر آپ مجھے یہ بتائیں کہ یو اے ای اور پاکستان کا کتنا فاصلہ ہے، وہ بھی اتنا نہیں ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو ملاقات ہوئی ہے نا، یہ عمان اور سعودی عرب امارات اور ان کے قریب ایک جگہ ہے جو جہاں سے پاکستان بھی بڑا قریب پڑتا ہے، وہاں پہ نتن یاہو اترے ہیں، وہاں پہ ملاقاتیں ہوئی ہیں، اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بڑی مثبت ملاقات تھی۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ اسرائیل تو اب ایران کے لیے تو خطرات مزید بڑھ چکے ہیں، کیونکہ اسرائیل جو پہلے مختلف ہوائی اڈوں کو استعمال کرتا تھا، مختلف سپیس کو استعمال کرتا، اس کے لیے اب وہ عرب امارات کی سرزمین ایران سے کتنی دور ہے؟ نہیں دور نا۔ تو اب ایک طرف تو وہ اس کے لیے بڑا ایران کے لیے خطرات، کیونکہ اب اس کو مزید چوکنا ہوگا، پہلے سے وہ چوکنا تھا۔ اچھا، پھر مسئلہ یہ کہ پاکستان کے خلاف تو ویسے بھی اگر آپ دیکھیں نا، یہ جو بی ایل اے، یہ دیگر جو تنظیمیں، بلوچ لبریشن آرمیز وغیرہ، اسی طرح یہاں طالبان، ان کو سپورٹ کون کر رہا ہے؟ یہی لوگ کر رہے ہیں نا۔ آپ دیکھیں کہ اگر یہاں پہ گوادر پورٹ اوپر چلا جاتا ہے تو نقصان کون سے ملک کا ہو رہا ہے؟ عرب امارات کا، دبئی کا ہو رہا ہے، بالکل ٹھیک ہے۔ تو اس وقت اگر آپ دیکھیں تو پاکستان کے لیے بھی محاذ اب کھلا خطرناک ہے۔ ایران کے لیے تو خطرہ بڑھ چکا ہے، لیکن پاکستان کے لیے، اور آپ نے کل دیکھا کہ ابھی تک میں نہیں دیکھ رہا کہ عرب امارات نے اس خبر کو ڈینائی کیا، اور وہ کر نہیں سکتا ہے۔ اب یہ خبر یہ بھی ہے، ایک اور خبر، کہ ان کے جو پریزیڈنٹ ہیں، صدر یو اے کے، وہ عنقریب پھر بھارت جانے والے ہیں۔ تو یہ تقریباً میں سمجھتا ہوں کہ میں نے اس سے پہلے بھی خبر کی تھی کہ عرب امارات، ہندوستان، اسرائیل، امریکہ اب یہ ایک پیج پر آ چکے ہیں۔ باقی عرب دنیا جو ہے، یعنی سعودی عرب نے اپنے آپ کو سائیڈ لائن پہ کیا ہوا ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ سعودی عرب جہاں کھڑا ہوگا پاکستان تو وہاں کھڑا ہوگا، کیونکہ جب سعودی عرب نے تھوڑا سا موقف چینج کیا تو پاکستان نے بھی موقف ایران کے حوالے سے چینج کیا تھا۔ تو حالانکہ ایران کے پاکستان کے ساتھ اگر آپ نکالیں نا تاریخ، تو پاکستان کو ایکسیپٹ کرنے میں پہلا ملک ایران بنا، پھر 71-65 کی جنگ شاہ کا زمانہ تھا، اس کے باوجود پھر جب خمینی صاحب جو ہے، جب ان کی یعنی دنیا سے وہ جاتے ہیں، تو پاکستان میں جس طریقے سے آپ سوگ تھا، 3 دنوں کا سوگ تھا۔ تو اگر ہم ایران اور پاکستان کے رشتے کی بات کریں، بڑا مضبوط ہے، لیکن دنیا مفادات پہ چلتی ہے حذیفہ، جہاں مفادات ہو وہاں دنیا کے مفادات اور اس کی سوچ، اس کے نظریات وہیں ٹک جاتے ہیں۔ اچھا ہرمیت سنگھ، اب بات کرتے ہیں، ایران کو بہت بڑا دھچکا لگا ہے، چائنا اور رشیا جو ہے وہ خاموش دکھائی دے رہے ہیں، اور پریزیڈنٹ ٹرمپ کی جو ملاقات ہوئی ہے چائنا کے اندر، بڑی خوشی سے مل رہے ہیں اور پیغام دیا گیا ہے کہ ہم آپس کے اندر دوست ہیں، اور یہ جو دونوں پریزیڈنٹ بیٹھے ہیں تو معاملہ کیا ڈسکس ہوگا؟ بڑا خوبصورت آپ نے جو پوائنٹ آؤٹ کیا ہے، یہ سارا کچھ میں آپ کے سامنے رکھ لیتا ہوں۔ پہلے تو بات یہ ہے نا کہ میں ابھی دیکھ رہا تھا شی جن پنگ
وہ کیا بیان دیں گے. ظاہری بات ہے کہ ایک چیز یاد رکھیے گا, چائنا اس وقت صرف اور صرف اپنے ملک پر فوکس کر رہا ہے, اپنے بزنس پر کر رہا ہے. اسے نہ وہ کسی کا اس طرح دوست ہے کہ وہ کسی کے ساتھ کھڑا ہو جائے. امریکہ کا ایک معاملہ ہے, وہ جس کا دوست ہوتا ہے وہ کھڑا ہو جاتا ہے اس کے لیے, نہیں ہوتا تو نہیں ہوتا, جو دشمن ہے تو سر عام ہے. ان کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اگر آپ کے بھی بڑے اچھے اچھے دوست بننے کی کوشش کریں گے, لیکن جب آپ کی مشکل وقت آئے گا نا تو اس میں بھی ان کے خاص کر بہت ساری چیزیں ہوں گی جو میرے خیال میں, اگر آپ دیکھیں ایران کے ساتھ ان کے بہت زیادہ پلاننگ, بہت ساری ایسی چیزیں جو ڈیلز وغیرہ ان کی ہیں, بہت بڑا کاروبار ہے ان دونوں کا. لیکن اس کے باوجود اب چائنا کو بھی لگ رہا ہے کہ بھئی صاحب ہماری جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس یا جو ہمارے چپس ہیں یا جو ہم ٹیکنالوجی کو فروغ کرنا چاہتے ہیں, بڑی زیادہ پابندیاں ہیں امریکہ کے اندر. اچھا, ان کے درمیان تو ایک چیز تو اگر آپ دیکھیں نا کہ مختلف سینکشنز جو ہیں, ٹریڈ کا جو معاملہ ہے, تائیوان کا جو مسئلہ ہے اس پر بات ہوگی. چائنا اس پر کھل کے بات کرے گا کیونکہ چائنا سی میں جو مسئلہ چل رہا ہے اس کو خوف بھی ہے. کل پرسوں بھی میں نے اس پہ بات کی تھی کہ چائنا نے دھمکی دی ہے کہ بھئی صاحب آگ سے آپ مت کھیل لیجیے گا. اسی طرح ٹیرف کا معاملہ ہے, دونوں ممالک میں ٹیکنالوجی, چپس اور صنعتی مصنوعات پر پابندیوں کا جو معاملہ ہے اس پر بحث ابھی چل رہی ہے. اسی طرح جو میں نے بات کی کہ ساؤتھ چائنا سی جو ہے اس پر بات ہوگی. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے, دوسرے طرف شی جن پنگ نے جو بات کی اس نے کہا کہ بھئی آپ ہمارے دوست ہیں. صدر شی جن پنگ نے جب یہ بات کی نا تو پورا ہال خاموش ہو. میں سمجھتا ہوں یہ ویڈیو ساتھ میں چلا دیں آپ. China and the United States both stand to gain from cooperation and lose from confrontation. We should be partners, not rivals. We should help each other succeed and prosper together and find the right way for major countries to get along well with each other in the new era. شی جن پنگ نے کہا کہ بھئی ہم آپ کو حریف نہیں کہتے ہیں, آپ ہمارے حریف نہیں ہیں, آپ کیا ہیں, ہمارے شراکت دار ہیں. شریکو تسی ساڈے, پنجابی کہتے ہیں نا شریکو آ جاؤ, تو شریکو یہ معاملہ وہی ہے. پھر اس کے بعد ڈونلڈ ٹرمپ نے اس پر بیان دیا ہے اور ڈونلڈ ٹرمپ بڑا خوش ہوا ہے. وہ کہتا ہے کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ آپ نے, چائنا نے جس طریقے سے ہمیں وارملی ویلکم کیا اور مجھے اپنے دوست شی جن پنگ نے جو باتیں کی ہیں, میں تو بڑا خوش ہوں. اور یہ پہلی بار ہو رہا ہے کہ امریکہ اور چائنا ایک دوسرے کے اتنے قریب آ رہے ہیں. It's an honor to be with you. It's an honor to be your friend. And the relationship between China and the USA is going to be better than ever before. Thank you very much. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. دوسرا جو آپ نے بات کی کہ چائنا, یہ رشیا اور چائنا کا معاملہ, ایک بل پیش کیا گیا تھا, بنایا گیا تھا ایک ڈرافٹ, اور ڈرافٹ بڑے سافٹ انداز میں بنایا گیا تھا, خاص کر امریکہ نے. اس کے پیچھے اسرائیل تھا, اس کے پیچھے بڑی لابنگ تھی, مختلف ممالک کو قائل کرنا تھا. پہلے رشیا اور چائنا نے انکار کیا تھا کہ ہم اس کو نہیں کریں گے, لیکن یہ کہا جاتا ہے کہ مختلف ممالک کو انوالو کر کے انہوں نے دباؤ ڈالا, یعنی ان کو راضی کیا. ظاہری بات ہے ان ممالک کے ٹریڈز ہیں. اب اس میں جو لینگویج استعمال کی گئی وہ بڑی سافٹ قسم کی ہے اس بل میں. اور اس ڈرافٹ کا جو مقصد ہے کہ بھئی اب نیا ہرمز جو ہے, اسٹریٹ آف ہرمز جو ہے, اس کو یہ جو مسودہ ہے اس میں یہی چیزیں شامل ہیں. کچھ چھوٹی موٹی چیزیں ہم بات کرتے ہیں کہ بھئی صاحب یہ جو بارودی سرنگیں آپ نے بچھائی ہیں اس کو فی الفور ہٹا دیا جائے, سمندری راستے کو بین الاقوامی جہاز رانی کے لیے کھولا جائے. بعض صورتوں میں ایران پر ممکنہ پابندیوں کی بات بھی کی گئی ہے. اب اندازہ لگا لیں, اس پہ میں آتا ہوں. روس اور چین اس قرارداد کو ویٹو نہیں کیا, کمزور ویژن میں, یعنی انہوں نے کوشش کی کہ ویٹو تو نہیں کیا لیکن اپنا ورژن بڑا کمزور طریقے سے سائڈ پہ کی کہ ایران بھی خفا نہ ہو جائے اور یہ معاملہ سارٹ آؤٹ ہو جائے. اس طرح اس میں یہ ہے کہ اب میں آتا ہوں اس پہ, اس ڈرافٹ پہ کہ ڈرافٹ میں کیا ہوگا. ایک تو اپنا ہرمز ہر حال میں ایران کو کھولنا پڑے گا, وہ نہیں کھولے گا تو اس میں پھر ایک اور نقطہ ہے کہ بائی فورس, الفاظ کا چناؤ نرم ہے, مقصد وہی ہے جو لیبیا میں کس کے خلاف ہوا, قذافی کے خلاف. تو یہاں پر چائنا اور رشیا جو ہے انہوں نے بالکل اپنا جو ہے معاملہ مدھم رکھا ہے. ایران کے لیے اب یہ مسئلہ ہے کہ ڈپلومیٹک سطح پر ایران کو بہت بڑا دھچکا پہنچ چکا ہے. ایک طرف تو یہ معاملہ ہے. دوسری جانب کویت نے کیا کیا ہے, کویت نے تقریباً ایک جہاز ان کا پکڑا ہے اور اس جہاز میں تقریباً 4 ان کے لوگ تھے. اب عباس عراقچی نے کویت کو وارن کیا کہ بھائی صاحب آپ نے ہمارے لوگوں کو رہائی دینی ہے, اگر آپ نہیں دیں گے تو پھر ہم آپ سے نمٹنا جانتے ہیں. تو اوورال جو سچویشن ہے یہ اس وقت چل رہی ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ معاملہ مجھے نہیں دکھائی دے رہا ٹھیک کہ لڑائی کا جو معاملہ ہے نا آنے والے دنوں میں یہ شدت اختیار کر سکتا ہے. صرف ڈونلڈ ٹرمپ واپسی جائے گا اور پھر کوئی بہت بڑی بمباری جو ہے یو اے ای, اسرائیل, میں اسرائیل کو میں یو اے ای کو اب یو اے ای نہیں کہوں گا, میں کہوں گا اسرائیل کا چھوٹا بھائی. یہ آپ دیکھیں نا کہ امریکہ نے ایک بیٹا اڈاپٹ کیا
ٹھیک ہے, وہ بھی ناجائز تھا, اس نے پھر آگے ایک اور اڈاپٹ کیا. اب یہی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ کس کس کو اڈاپٹ کرتا ہے. تو آگے جا کے آپ یہ دیکھیے گا کہ پھر مزید لڑائی کتنی بھیانک ہو سکتی ہے اور یہ بڑی خطرناک ہوگی. اچھا ہرمیت سنگھ, بھارت کے اندر ہم نے جو منظر دیکھے ہیں وہ کبھی میں نے تو اپنی زندگی میں نہیں دیکھا, آپ نے شاید دیکھا ہو, آپ میرے سے تھوڑے سے بڑے ہیں. میں 1700 صدی میں پیدا ہوا تھا. تو لوگ جو ہے وہ بڑی حیران کن چیز ہے کہ ہواؤں میں اڑ رہے ہیں, اتنا شدید طوفان اس سے پہلے نہ پاکستان کے اندر دیکھا گیا ہے نہ کسی اور کنٹری کے اندر دیکھا گیا. دیکھیں آپ نے جو بات کی نا, پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا بھر میں جو کلائمیٹ چینجز آ رہے ہیں نا وہ بڑے خطرناک قسم کے ہیں. دنیا کو دیکھو, جب آپ قدرت کو چھیڑتے ہیں نا, قدرت بڑی صبر کے ساتھ, بڑی تحمل کے ساتھ آپ کا ایک امتحان لیتی ہے. پوری دنیا میں کام اس پہ ہو بھی رہا ہے. پاکستان میں عمران خان صاحب پہلے ہی لیڈر تھے جس نے کلائمیٹ چینج پہ بڑی بات کی. باقی تو ماشاءاللہ ان کی فیکٹریاں بن رہی ہیں, درخت کٹ رہے ہیں, تو ان کو تو وہ فکر ہے. لیکن اس شخص نے کام کیا. میرے اپنے علاقوں میں کام ہوا ہے جہاں پہ درخت نہیں تھے, درخت اگے. سو میرے خیال میں جو کلائمیٹ چینج ہے بڑا ورسٹ قسم کی پوزیشن اختیار کر رہا ہے. اب آپ دیکھیں, میں چاہتا ہوں یہ ویژول اگر آپ دکھا دیں, یہ شخص دو ہے میرے خیال میں, مجھے لگ رہے ہیں دو ہیں, کہ دو بندے تھے یا ایک ہے. اب اس نے بچنے کے لیے کیا کیا ہے, اس نے ایک پورا وہ ایک ٹین ہے, پورا ایک شیڈ ہے, اس کو پکڑا ہے. اور جیسے ہی طوفان آتا ہے شیڈ کے ساتھ یہ ہوا میں اڑتا ہے, اور اس کے بعد مجھے لگتا ہے کہ بچنے کے چانسز نو ہوں گے, کیونکہ اتنے تیزی سے آپ اوپر جاتے ہیں اور اسی فورس سے آپ نیچے لگتے ہیں. پھر آپ دیکھیں کہ کس طریقے سے ایسے مضبوط قسم کے, اس ویژول میں اگر آپ دیکھیں, یہ گاڑی نیچے کھڑی ہے اور ایک مضبوط قسم کا درخت جو کافی پرانا تھا وہ جس طریقے سے اکھڑ کے آتا ہے گاڑی کی اور. تو اس وقت جو ہے یہ بھارت کا علاقہ ہے یہاں, یعنی یہ اتر پردیش, یہاں پہ بہت زیادہ آبادی ہے. اتر پردیش آبادی والا علاقہ ہے. اور یہاں پہ اگر آپ دیکھیں, ابھی میرے پاس ابتدائی رپورٹس جو میں ہندوستانی نیوز دیکھ رہا تھا, 90 افراد اس طوفان میں ان کی ڈیتھ ہو چکی ہے. اسی طرح 53 سے زائد زخمی اور کچھ لاپتہ ہیں. شدید طوفانی اور یالہ باری کی وجہ سے جو ہے کہا جاتا ہے کہ 87 مکانات جو مکان ہیں, گھر ہیں, تباہ ہو چکے ہیں. اچھا, 114 مویشی جو ہیں وہ ہلاک ہو چکے ہیں. اور ابھی تک نقصانات کا جائزہ یا انسانوں کا جائزہ کہ کہا جا رہا ہے کہ کئی لوگ ابھی تک لاپتہ ہیں. تو یہ اوورال آپ کے کلائمیٹ جو ہے نا وہ آپ کو پھر یہی دھچکا دیتی ہے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ بھئی اس قدرت کا خیال لیں, اس قدرت کا خیال رکھیں. بے شک آپ جو کنکریٹ بچھا رہے ہو, اپنی نسلوں کو آباد کرانے کے لیے پیسہ بٹور رہے ہو, یہ جو DHA وغیرہ وغیرہ جو بن رہے ہیں, یہ جو کنکریٹ بچھائی جا رہی ہے, یہ موت آپ اپنے لیے خرید رہے ہو. یہ زہر آکسیجن جب زہر بن جائے گا تو پھر پیسہ کیا کام کا. تو میرے خیال میں ہمیں ہوش کے ناخن لینے چاہیے. اور کم سے کم ایک تو آبادی پہ میں کہوں گا کہ اب دیکھو, ہمارے باپ دادوں کے زمانے میں نا سوشل میڈیا نہیں تھا, مصروفیات نہیں تھی, تو مصروفیات کچھ اور تھی, بچے پیدا کرنا. اب مصروفیات آپ کے پاس خدا رہا, فیس بک ہے, ٹویٹر ہے, ٹک ٹاک ہے, انسٹاگرام ہے, ریلیں دیکھتے جاؤ. آبادی پہ کنٹرول کریں, یہ میں گزارش کروں. بہت شکریہ, آپ نے اپڈیٹ کیا اور اپنی تجویز بھی دی. ناظرین, تمام تر تفصیلات آپ نے جانی, کمنٹ سیکشن کے اندر اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا. اجازت دیجیے, اللہ نگہبان.